اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک کئی سالوں سے بعض مسلمانوں کے درمیان ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے بارے میں ایک غلط تصور قائم ہوا ہے، اور اس تصور کو درست کرنا ضروری ہے۔ غلط تصور یہ ہے کہ ایمان کو صرف دل اور دماغ تک محدود کر دیتے ہیں اور ایمان سے پیدا ہونے والے عملی فوائد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ انہوں نے ایمان کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایمان جو بغیر اثرات اور نتائج کے ہو، ایمان جو عمل سے جدا اور صرف ایک داخلی اور روحانی معاملہ ہو۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایمان کو زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ ضروری ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے ہمیشہ ایمان اور عمل کو ایک ساتھ رکھا ہے اور عملی عزم کے بغیر ایمان کو مسترد قرار دیا ہے۔ در حقیقت قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایمان صرف دل کے یقین کا نام نہیں ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے اور یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن قرآن ہر یقین کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ایسا یقین جو خشک اور خالی ہو، یا وہ ایمان جس کے اثرات انسانی جسم اور اعضاء سے ظاہر نہ ہو، قرآن کے مطابق ایمان نہیں ہے۔ معصومین کی احادیث میں بھی اس مسئلے کی ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان والعمل اخوان توامان ورفیقان لا یفترقان لا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ۔ ایمان اور عمل دو بھائیوں کی طرح ہیں جو ایک ساتھ جنم لیتے ہیں، جو لازم و ملزوم دوست کی طرح ہوتے ہیں۔ خدا ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کی زبان سے جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی دل پاک ہونا چاہیے، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فقرہ ہی غلط ہے۔ بدقسمتی سے بعض مسلمان خواتین نامناسب لباس پہنتی ہیں، اور جب انہیں کچھ کہتے ہیں تو اکثر ان سے یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی دل پاک ہونا چاہیے۔ تو ان تمام محترم خواتین کی خدمت میں عرض ہے کہ دل اس وقت پاک کہلاتا ہے جب وہ ہمارے حلیے سے بھی ظاہر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔